ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين بالقاسم محمد والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين. أما بعد فقد قال الله تعالى وتبارك في كتابه المحكم وخطابه المتقن وقوله أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها لا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. صلوات حضرت گرامی قدر، خالق کائنات نے دنیا انسانیت کو اسلام، ایمان، دین، شریعت ان سب سے اس لیے نوازا تھا کہ اس کی زندگی مشیت پروردگار کی چھاؤں میں گزرے اور وہ مرضی الہی کو تلاش کرتا ہوا اپنی حیات کو نجات سے وابستہ کرے. انسان کا زمین پہ بھیجنے کا مقصد تھا بلندیوں کو بلانا، ورنہ اپنے شاہکار کو بنا کر کبھی بھی پروردگار عالم زمین کے حوالے نہ کرتا. اس نے احسن تقلید کی دولت دی تھی انسان کو، اور لقد کرمنا بنی آدم، ہم نے آدھے بنی آدم کے سر پہ تاج کرامت رکھا. جسے سب سے بہتر بنایا تھا اسے پروردگار عالم نے زمین کے حوالے کیا تاکہ یہ دیکھ سکے کہ ان میں سے کون کون ہے جو بلندیوں پہ آنے کے قابل ہے. ہر آدمی کو ناز ہوتا ہے، ہر ذات کو ناز ہوتا ہے، میں نے کتنا اچھا شعر کہا ہے، میں نے کتنا اچھا جملہ کہا ہے، میں نے کتنا اچھا کلمہ کہا ہے. وہ مجموعے کو سنا کے دیکھتا ہے کہ واقعی اچھا ہے یا نہیں ہے. پروردگار نے بہترین انسان بنایا تھا اور یہ چاہا کہ یہ زمین میں جائے اور بلندیاں حاصل کرے. مگر انسان کو بلندی اسی وقت مل سکتی تھی جب کوئی ذریعہ مل جائے، کوئی سہارا مل جائے. اس سہارے کو ایمان کہتے ہیں. انتم الاعلون ان کنتم مومنین، تم ہی بلند ہو اگرچہ مومن ہو، تم ہی بلند ہو اگرچہ مومن ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک انسان کو ایمان ذریعہ ہے بلندیوں پر لے جانے. آج میں نے اسی سے ملتی جھلتی ایک آیت پڑھی ہے اور تھوڑی سی دیر آپ سے گفتگو کروں گا. اللہ کہتا ہے کہ ہم نے ایک قانون تمہیں عطا کیا ہے، شریعت تمہیں عطا کی. تمہیں چاہیے کہ تم اسی شریعت کی اتباع کرو، پیروی کرو، اسی قانون کو مانو، کسی اور قانون کو مت مانو. اب ایک عجیب و غریب لفظ بھی رکھا، لا تتبع اہواء الذین لا یعلمون. خبردار ان کی اتباع نہ کرنا جو جاہل ہیں، جو نادان ہیں. اصل مسئلہ کیا ہے؟ اصل مسئلہ یہ کہ گروہ انسانی جب تک زندہ ہے اس دن تک انسان کو کسی نہ کسی کو ماننے کی ضرورت پڑے گی. بغیر مانے قبیلہ انسانیت کا قدم آگے بڑھ ہی نہیں سکتا. حیات کو نمونہ حیات کی ضرورت ہے. کوئی نہ کوئی آئیڈیل ہوتا ہے جس کے ذریعے سے قدم آگے بڑھتے ہیں.
اگر آئیڈیل نہیں ہوتا تو کام نہیں بنتا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ گروہ انسانی کسی نہ کسی کو مان کر آگے بڑھے گا، کوئی نہ کوئی نمونہ حیات ضروری ہے۔ وہ کون نمونہ حیات ہوگا مجھے نہیں معلوم، میں تو بس اتنا جانتا ہوں کہ ڈاکوؤں کا گروہ بھی ایک کو سردار مان لیتا ہے۔ کیا آواز صاف نہیں جا رہی ہے آپ تک؟ ایک سلوات پڑھ دے محمد والے۔ ڈاکوؤں کا گروہ بھی ایک کو سردار مان لیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ جب ڈاکوؤں کا کام نہیں چل سکتا بغیر سردار کے، تو نیکیوں کا کام کیسے چلے گا بغیر سردار کے؟ اور ڈاکوؤں کا سردار مان لینا اس بات کی دلیل ہے کہ سرداری میں غلط بھی ہوتے ہیں۔ سب سے عمدہ بات تو یہی تھی، اگر برے لوگوں کے لیڈر نہ ہوا کرتے تو ڈاکوؤں کے سردار ہی نہ ہوتے۔ جملہ ہے یہ، خدا کی قسم کیا جملہ ہے یہ۔ اگر برے لوگوں کے لیڈر نہ ہوا کرتے تو ڈاکوؤں کے کبھی سردار نہیں ہوا کرتے، بغیر سرداروں کے ڈاکہ ڈالا جاتا، مگر ڈاکہ بھی منظم طریقے سے ڈالا جاتا ہے۔ اور یہ بات بھی طے ہو گئی کہ غلط لوگوں کے سردار غلط ہی ہوتے ہیں۔ شاید میں آپ سے بات کر پا رہا ہوں یا نہیں کر پا رہا ہوں مجھے نہیں معلوم ہے، لیکن میں ایک لفظ ضرور کہوں گا۔ جب یزید سے پوچھا کہ تجھے ہمت کہاں سے آ گئی کہ تو خلیفہ بن جائے گا، تجھے کیسے ہمت پیدا ہو گئی کہ تو خلیفہ بن جائے گا، تو اس نے جواب دیا کہ مجھے جھوٹوں کا اعتماد تھا۔ شاید میں آپ تک بات کو پہنچا نہیں پایا ہوں۔ مجھے یقین تھا کہ اس دور میں جھوٹے بہت زیادہ ہیں، اگر جھوٹوں پہ بھروسہ نہ ہوتا تو میں خلافت کے لیے کھڑا ہی نہ ہوتا۔ ایک سلامت کرو دے محمد والے محمد۔ یہ بات تو ہے آگے چل کے بھی آئے گی، کوئی اچھی بحث ہے، لیکن اتنا ضرور ہے کہ پروردگار عالم نے کہا کہ دیکھو کبھی بھی تم کسی جاہل کو مت مانو۔ میرے معبود ہمارے ماننے میں کوئی کمی ہو تو بتا، ہم نے تو کبھی ماننے میں کوئی کمی کی نہیں۔ تم نے کہا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، تم اطاعت کرو اللہ کی، اس کے رسول کی، اولی الامر کی۔ ہم نے اطاعت کی اللہ کی، رسول کی، اولی الامر کی۔ اب اولی الامر میں گٹھلیاں مل گئی تو ہم کیا کریں؟ گھوٹالے کر دیے گئے۔ اولی الامر کا لفظ تم نے رکھ دیا تھا، صاف صاف کلیئر لفظ نہیں تھا، لہذا گھوٹالے پیدا کر دیے گئے اور جھوٹے اور سچے سبھی کو اولی الامر مان دیا گیا۔ پروردگار نے کہا تمہاری بات ٹھیک ہے، تمہاری درخواست بہت اچھی ہے، اور بتاؤ کہ تم مان رہے ہو۔ میں نے کہا معبود ہم تو اتنا اچھا ماننے والے کہاں ملیں گے کہ اگر پیڑ کے نیچے کھڑے ہو گئے تو اسی کے آگے ہاتھ جوڑ لیے، گائے نے دودھ دے دیا تو اسی کو ماتا مان لیا، پتھروں کے سایوں میں چلے آئے تو ہم نے تو پتھروں کو بھی دامن پسار دیے۔ اب اس سے اچھا ماننے والے تجھے کہاں ملیں گے جن کی مانیتا پراپتی کا عالم یہ ہے کہ وہ ہر شے پہ جھکے چلے جا رہے ہیں۔ کہا میں نے تم سے ماننے کے لیے کہا تھا مگر ادا دھند ماننے کے لیے نہیں کہا تھا، ادا دھند ماننے کے لیے نہیں کہا تھا۔ تو میں نے کہا معبود جب ہم ماننے والے اچھے ہیں، مان رہے ہیں، ستاروں کو ہم نے مان لیا، چندرما کو ہم نے مان لیا، سوریہ کی پوجا ہم کرنے لگے، کرنوں کے آگے ہم جھکنے لگے، اب ہماری مانیتا پہ تو کوئی پرابلم آنی ہی نہیں چاہیے، ہم تو اچھا خاصا مان رہے ہیں، اب اس سے زیادہ تو کسے منوانا چاہتا ہے؟ کم مسئلہ ماننا نہیں ہے، اس کا مطلب یہ کہ تم سب کو مانتے چلے گئے، جسے میں نے منوایا تھا اسے بھی مان لیا، جسے نہیں منوایا تھا اسے بھی مان لیا۔ اب تمہاری اسی تسلیم پر پہرا بٹھانا پڑے گا۔ میں نے کہا معبود وہ کیا ہوگا؟ کہ تم اطاعت کرنا بعد میں، معرفت کرنا پہلے۔ میں جانتا ہوں عربی کا لفظ تھا، آپ بھی گھبرا گئے، میں بھی گھبرا گیا۔ تعویذ عربی ہی میں ہوتے، وہ اردو میں بہت کم ہوتے، اور تعویذ کا کھولنا بھی غلط ہے۔ اگر آپ نے تعویذ کھول کے دیکھ لیا تو اس کا اثر جاتا ہے۔ تو میں نے عربی میں یہ بات کہی کہ اطاعت ضروری ہے مگر معرفت پہلے ضروری ہے۔ پھر اس لفظ
لفظ کو بدل کر کہہ رہا ہوں، مانو مگر پہلے پہچانو کہ کسے مان رہے ہو۔ اس کا مطلب یہ کہ ماننا لازم ہے مگر پہچاننا اس سے پہلے لازم ہے۔ اب میں لفظ کو مکمل کر رہا ہوں اپنے موضوع کے اعتبار سے، ماننا لازم ہے مگر پہچاننا پہلے لازم ہے۔ اگر جملہ رائے گا چلا گیا تو موضوع بدل جائے گا، موضوع بہت دور چلا جائے گا اور وہ آپ کی اور میری نشست پہ آ کے رک جائے گا۔ اچھا ہے کہ اس موضوع کو، اس لفظ کو پکڑ کے رکھیے گا، توجہ دیجیے گا بہت۔ میں نے کہا معبود ہم مان رہے ہیں، کہا سنو، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ تمہارے دامن توحید میں کہیں فرعون بیٹھا ہو اور تمہارے سجدے لوٹ کے لے جائے؟ لہذا سر جھکانے سے پہلے طے کر لینا کہ خدا جھوٹا ہے یا سچا ہے۔ شاید میری بات پہنچ رہی ہے کہ نہیں پہنچ رہی ہے؟ اب میں ہاتھ جوڑ کر ایک جملہ کہتا ہوں اور جملہ کہوں گا دہلی کے مجمع پر بھروسہ کر کے، تشریح نہیں کروں گا، تمہارے حوالے کر دوں گا مجلس۔ سب سے بڑا منصب ہے خدا ہونا۔ میں نے کہا تھا کہ میں تشریح نہیں کروں گا، سب سے بڑا منصب ہے خدا ہونا۔ جب لوگوں نے خدا ہونے میں جھوٹ بول دیا تو کون سا منصب جھوٹوں سے خالی ہے؟ ایک سلام پڑھ دے محمد علیہ محمد۔ تم یہ سوچ رہے ہو کہ چند مولوی جھوٹے نہیں ہوں گے، چند ملا جھوٹے نہیں ہوں گے، چند لوگ جھوٹے نہیں ہوں گے؟ جب لوگ خدائی کا دعویٰ کر بیٹھے جھوٹے ہو کر، تو کون سا منصب ایسا ہوگا جو جھوٹ سے بچ جائے گا؟ اس کا مطلب یہ کہ کل کا دامن معرفت کہہ رہا تھا کہ سچے مولا کو تلاش کرو، آج کا دامن حقیقت کہہ رہا ہے سچے مولوی کو تلاش کرو۔ آج کا دامن معرفت کہہ رہا ہے کہ سچے مولوی کو تلاش کرو۔ تم یہ کہہ رہے ہو کہ پوری دنیا ایک سی ہے، ہم تو سب کو مان رہے ہیں۔ تم سے کس نے کہہ دیا تھا کہ سورت دیکھ کے ماننا؟ اسلام سورت دیکھ کے ماننے کا نام نہیں ہے، سیرت دیکھ کے ماننے کا نام ہے۔ شاید میں اپنی بات پہنچا پا رہا ہوں کہ نہیں پہنچا پا رہا ہوں، آپ لفظ سنیے۔ اظہار پہ ایمان کو ایمان نہیں کہتے ہیں، باطن پہ ایمان کو ایمان کہتے ہیں۔ یہ تمہاری کمی نہیں، کل کے لوگوں نے غلط کو مانا تو وہ غلطی پہ تھے، آج کے لوگ جو غلط کو مان رہے ہیں وہ غلطی پہ۔ اور میں تو کہتا ہوں کہ جب دامن معرفت میں صحیح سے مولوی نہیں پہچانے جائیں گے تو مولا کیا پہچانے جائیں گے؟ سلام پڑھے محمد علیہ محمد۔ کیا یہ بات غلط تھی؟ غلط تو نہیں تھی۔ کہا مولانا مولوی بھی غلط ہو سکتے ہیں، حدیثوں میں مولانا غلط ہیں۔ علماء سو کا وجود پہلے سے ہے۔ آغا خمینی کہتے ہیں کہ اتنا مجھے کسی جاہل مقدس سے خطرہ نہیں ہے جتنا عالم علم نما سے خطرہ ہے۔ وہ جو عالم کی شکل بنا کر سامنے آ جاتے ہیں ان سے خطرہ ہو جاتا ہے، اتنا خطرہ اس سے نہیں ہے کہ جو جاہل ہے۔ کبھی کبھی میں کہتا ہوں کہ آپ کی اپنی ذمہ داریاں بہت بڑی ہوتی ہیں، بہت بڑی ہوتی ہیں۔ آپ کو پہچاننا چاہیے کہ بیوٹی پارلر کی خوبصورتی کون سی ہے اور عبادت کی نورانیت کون سی ہے۔ ارے صلوات بھیجے محمد علیہ محمد۔ پہچاننا چاہیے۔ بہت سے لوگ باقاعدہ اسٹیج پر آنے کے لیے سجتے ہیں کہ ہمارے اوپر سینکڑوں کی نظر پڑے گی، لہذا عوامی کی پٹی ایسے ہونی چاہیے، بالوں کا کلر ایسا ہونا چاہیے، ادا ایسی ہونی چاہیے، خوبصورتی ایسی ہونی چاہیے۔ ظاہر سی بات ہے ان کی نظر عوام پہ ہوتی ہے، امام پہ نہیں۔ ان کی نظر عوام پہ ہوتی ہے، امام پہ نہیں۔ اور پھر ہوتا کیا ہے؟ آہستہ آہستہ ایکٹر بنتے چلے جاتے ہیں، آہستہ آہستہ ایکٹر بنتے چلے جاتے ہیں۔ ارے تم نے ہمیں بتایا ہی نہیں، کم سے کم 1 گھنٹے پہلے بتانا چاہیے، ہمیں یہ پینا تھا، ہمیں یہ کھانا تھا، ہمیں یہ سجنا تھا، ہمیں یہ سجانا تھا۔ میں تم سے کہتا ہوں کہ تمہاری ڈیوٹی کیا تھی؟ تمہاری ڈیوٹی یہ تھی کہ ماننا بعد میں، پہچاننا پہلے۔ ایک سلام پڑھ دیں محمد۔
نقصان یہ ہوتا ہے کہ ہم شریعت کے پاسبان ہو کر اور پاسدار ہو کر کچھ بہت سارے مقدس لوگوں کو کمروں میں بند ہونے پر مجبور کر دیتے ہیں اور کچھ ایکٹروں کی شہرت کے پیچھے بھاگ کر قربان ہو جاتے ہیں۔ آپ نے میرے اس لفظ کو محسوس کیا؟ کچھ ایکٹروں کی ایکٹنگ پر ہم خوش ہو کر انہی کو پبلک کے بلانے کا ذریعہ بناتے ہیں اور کچھ مقدس لوگ اپنے کمروں میں خاموشی سے چھپے رہ جاتے ہیں اور ان کا اتنا بڑا نقصان ہوتا ہے کہ اطاعت تو بے لگام ہو گئی لیکن معرفت کا کوئی حساب نہ دے سکا۔ اگر معرفت کی کمی نہ آئے تو غلط کو مانا ہی نہ جا سکتا۔ معرفت کی اگر کمی نہیں آئے گی تو غلط کو مانا ہی نہیں جا سکتا۔ غلط اسی وقت مانا جا سکتا ہے کہ جب آپ اپنی معرفت کی لگام کمزور کر دیں۔ جب تک آپ اس لگام کو کمزور نہیں کریں گے وہ نہیں ہو سکتا۔ چلیے اب آگے بڑھ جائیے۔ اس پہ تبصرہ بہت دیر ہو گیا اور اس پہ اتنی دیر تبصرہ ہونا نہیں چاہیے تھا۔ دوسرا لفظ لا تتبع اهواء الذين لا يعلمون، خبردار کسی جاہل کا اتباع نہ کرنا۔ میرے معبود کون جاہل؟ کس کا اتباع نہ کرے؟ میں لفظ بدل کے دیکھوں گا کہ مجلس پکڑ رہی ہے کہ نہیں پکڑ رہی ہے، ورنہ تو میرا وقت گزر رہا ہے اور تھوڑی سی دیر کے بعد میں سائڈ پڑھ دوں گا۔ متوجہ رہے گا۔ لا تتبع اهواء الذين لا يعلمون، خبردار کسی بھی جاہل کو مت مانو۔ جاہل کسی بھی دور کا ہو مت ماننا۔ لفظ تھا یہ، کیا خوبصورت لفظ تھا یہ۔ جاہل کسی بھی دور کا ہو مت ماننا۔ میرے پروردگار، میں یہ کیسے پہچانوں گا کہ جاہل ہے کہ عالم ہے؟ کاکوش مت کرنا، چند سوالات لے کر جانا۔ اگر بتا دے تو سمجھنا عالم ہے اور اگر یہ کہہ دے کہ میں نہیں جانتا تو مت ماننا۔ پھر کہوں اس لفظ کو، ایسے شخص کو مت ماننا جو سورہ بقرہ کے ایک لفظ کے معنی بھی نہ بتا سکے، اور اسے مان لینا جو منبر پر بیٹھ کے کہہ دے کہ میں زمین سے زیادہ آسمان کے راستے جانتا۔ جو زمین سے زیادہ آسمان کے راستوں کے ماننے کی بات کرے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ حضرت علی علیہ السلام کے علم پر بحث نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ عالم ہونا اور ہے، عالم علم لدنی ہونا اور ہے۔ اب عالم علم لدنی کی تشریح نہیں، قمر سلطان تمہارا مقصد بھی وہ نہیں اور تم پہنچنا بھی نہیں چاہتے۔ جاہل کرے گا کیا؟ جاہل کی وجہ سے نقصان کیا ہوگا کہ جب ہم قرآن میں بات کرتے ہیں تو تم ہمیشہ آخرت کی نظر کر دیتے ہو ان چیزوں کہ بس آخرت کے لیے یہ بات کہی گئی ہے کہ جاہل کو نہیں ماننا۔ ارے ہم نے یہ کہا تھا کہ جاہل کے حوالے انجمن مت کرنا، جھگڑا ہو جائے گا۔ ہم نے اس لیے جاہل کو کہا تھا کہ جاہل کے حوالے مسجد مت کرنا، نجس ہو جائے گی۔ ہم نے اس لیے کہا تھا کہ جاہل کے حوالے امام باڑہ مت کرنا، بک جائے گا۔ ہم نے اس لیے کہا تھا کہ جاہل کے حوالے مسند مت کرنا، حلال کی جگہ حرام آ جائے گا۔ جملہ ہے یہ خدا کی قسم۔ اگر تم نے جاہل کو مسند پہ بٹھا دیا ہے جو جانتا ہی نہیں ہے، جسے پتا ہی نہیں ہے، تو وہ آدمی کیا کرے گا؟ ظاہر سی بات ہے یہی تو کرے گا کہ وہ چیزوں کو بدل دے گا۔ اسی لیے تو اس نے مسند پہ بیٹھ کے کہا تھا کہ کل تک یہ حلال تھا، آج یہ حرام ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد۔ اب میں یہاں کے بعد ایک آیت اور پڑھ دوں تاکہ بات کو بہت آسان کر سکوں۔ فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ، خبردار کبھی بھی جھوٹے لوگوں کو مت ماننا۔ اب پھر ایک لفظ کہوں، کسی بھی دور کا جھوٹا ہو مت ماننا، کہیں کا بھی جھوٹا ہو مت ماننا۔ اس کا مطلب یہ کہ اللہ نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایک قانون بنا دیا کہ کسی جاہل کو مت ماننا، کسی جھوٹے کو مت ماننا۔ اے میرے معبود، عالم لائیں تو لائیں کہاں سے؟ تب تمہارے گھروں میں نہ ملے تو ہمارے گھر آ جانا۔
ہمارے گھر آ جانا، 3 دن کا بچہ سب کچھ سنا دے گا، تمہیں پتہ چل جائے گا کہ تمہارے عالم اور ہیں، ہمارے عالم اور۔ متوجہ ہو گیا؟ اب اس کے بعد دوسرا جملہ سنیے جو بہت عمدہ ہے، میرے معبود سچے کہاں سے لائیں گے؟ کہ یہی وجہ تو ہے، جب تمہارے گھروں میں نہ ملے تو ہم سے پوچھ لینا، ہم ساری فضیلتوں کا اعلان گھر میں بیٹھ کر کریں گے، صداقت کا اعلان میدان مباہلہ میں لا کر کریں گے۔ ایک بلند ترین سلام دیجیے محمد وعلى محمد۔ کیا کریں گے؟ میدان مباہلہ سے سچوں کا اعلان کریں گے۔ عزیزو، کبھی کبھی میں کہتا ہوں کہ ہزاروں مجلسیں سننے کے بعد بھی ایک لطف مجلس ہوتا ہے جو انسان کے ذہن و دل و دماغ میں سرور کی لہر دوڑا دیتا ہے، اور کہیں نہ کہیں ہزاروں بار کے سنے ہوئے واقعات میں بھی اس کا مطلب یہ ہے کہ قبیلہ صداقت کا اعلان ہو ہی نہیں سکتا تھا جب تک فاطمہ میدان میں نہ آ جائے۔ پھر سے سنیے، یہ تو طے ہے کہ سچا تو کسی بھی دور میں مل سکتا تھا، مگر جس کا پریوار سچا ہو وہ کون سا ہے؟ ابھی بھی شاید میں بات کو پہنچا نہیں پایا۔ ہو سکتا تھا تمہیں روایت کی صدیقہ کہیں بھی مل جائے، مگر آیت کی صدیقہ کون سی ہے یہ بتانے کے لیے میدان مباہلہ میں آنا پڑا۔ پھر خبر سلطان لفظ بدلو، شاید پتہ چل جائے۔ امت کی صدیقی کا مطلب تم جانو، نبوت کی صدیقہ کو ہم بتائیں گے۔ ارے سلام علیکم محمد وعلیہ۔ اب یہ کہنا کہ صاحب یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں کہہ رہا ہوں کہ کیا ضرورت پڑی تھی؟ کیا ضرورت پڑی تھی بھائی؟ 5 افراد کو رسول اللہ کو لانے کی ضرورت ہے۔ آپ سب شیعہ ہیں کہ نہیں؟ شیعہ تو ہیں نا، تو اس میں تو سب زور سے ہلنا چاہیے، یہ اس میں بھی کچھ اس میں تو زور سے ہلنا چاہیے نا۔ آپ شیعہ نے حیدر کرار ہیں کہ نہیں؟ شیعہ نے حیدر کرار ہیں، مسلمان ہیں، کلمہ گو ہیں، شریعت میں رہتے ہیں، ہمیشہ دین و مذہب کے ترجمان بنے ہوئے ہیں۔ اب میں آپ سے کہتا ہوں، کیا آپ کا عقیدہ یہ کہتا ہے کہ اگر رسول اللہ اکیلے چلے جاتے میدان مباہلہ میں تو کیا ہار کے چلے آتے؟ اگر آپ اکیلے چلے جاتے حضور اکرم جنہیں کافرین نے صادق اور امین مانا ہے، اکیلے چلے جاتے تو کیا مباہلے کا میدان ہار کے چلے آتے؟ پہلے تو میں مباہلے کو بتا دوں، الجھن کہاں ہو رہی ہے۔ مباہلہ کیا ہے؟ 2 آدمی آپس میں تلواروں سے لڑیں تو یہ مقابلہ، یہ لاٹھی سے لڑیں، اس کو کہتے ہیں مباہلہ۔ 2 آدمی آپس میں بحث کریں، اس کا نام مباحثہ۔ 2 آدمی آپس میں ایک دوسرے کے لیے بددعا کریں، اس کا مطلب ہے مباہلہ۔ اس کا مطلب یہ کہ مقابلے کے لیے تلوار کی ضرورت ہے، مباہلے کے لیے کردار کی ضرورت ہے۔ مباہلہ تلوار کی جنگ کو کہا جاتا ہے، مقابلہ تلوار کی جنگ کو کہا جاتا ہے، اور مباہلہ کردار کی جنگ کو کہا جاتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ رسول اللہ کے پاس علی جیسا سورما موجود تھا جو تلوار میں بھی کام آیا، کردار میں بھی کام، جو تلوار میں بھی کام آیا، کردار میں بھی کام آیا۔ البتہ یہ ضرور تھا کہ تلوار میں ہمیشہ سب سے آگے چلتا تھا اور کردار میں سب سے پیچھے چلا ہے۔ میری سمجھ میں نہیں آتا، کہاں نہیں جانتے ہو؟ وہاں جان لینے کا مسئلہ ہے، یہاں جان بچانے کا مسئلہ ہے۔ یہاں محافظ کردار ہے علی، لہذا سب سے پیچھے چلے گا، گھبرانا نہیں، علی آ رہا ہے۔ تو یہاں سب سے پیچھے چل رہے تھے۔ تو کیا آپ کا، میرا، سب کا عقیدہ یہ ہے کہ اگر اکیلے رسول جاتے تو ہار کے آتے؟ تو جب عقیدہ یہ ہے ہی نہیں کہ اکیلے جاتے تو پھر رسول اللہ سب کو لے کے کیوں گئے؟ رسول اللہ سب کو لے کر کیوں گئے؟ اب میں جملہ کہہ کر چپ ہو جاؤں گا اور آپ بولتے رہ جائیں گے۔
اس کا مطلب یہ کہ مسئلہ یہ تھا ہی نہیں کہ رسول یہ بتلانے جا رہے تھے مباہلے میں کہ آج کا سچا کون ہے، رسول یہ بتلانے جا رہے تھے قیامت تک کا سچا کون ہے۔ کیا جملہ ہے یہ خدا کا؟ عیسائی یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ عیسیٰ کے بعد سچا کون ہے۔ مجلس ہو گئی ہے اس جملے میں۔ عیسائی یہ دیکھنے آئے تھے کہ عیسیٰ کے بعد سچا کون ہے، میں یہ دکھانے لے گیا کہ میرے بعد سچا کون ہے۔ جملہ ہے یہ خدا کی قسم۔ شاید میری بات ابھی تک آپ کی سمجھ میں نہیں آئی، میں دو واقعات سے سمجھاؤں گا، میں اس کو یہی روک رہا ہوں، آؤں گا اس طرف بھی، لیکن دو واقعات سے سمجھاؤں گا۔ ایک واقعہ جس پہ سب سے زیادہ اعتراضات کی بوچھار ہوتی ہے، ارے یہ کہاں ہے، امام حسین نے کیسے دے دیے راہب کو پسر؟ میں نے کہا دیے اس نے، لیے اس نے، تمہیں کیا ٹینشن ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ جن کی شوگر اس واقعے سے بڑھ رہی ہے ان کو بھی چیک کرنا پڑے گا۔ یہ ہے کون جن کی شوگر بڑھ رہی ہے؟ دیا حسین نے، دیا راہب نے، عید اسے منانی چاہیے کہ تمہیں کیا ٹینشن ہے یار؟ اس کا مطلب کسی نہ کسی کو اس واقعے سے ٹینشن ہے، توجہ ہے نا؟ کسی نہ کسی کو اس واقعے سے ٹینشن ضرور ہے، وہ ٹینشن والا۔ میں نے کہا تو جھگڑے ختم ہے یار، کیوں خواہ ٹینشن میں آ رہی ہے؟ میں نے اس راہب سے کہا کہ تجھے کیا پڑی تھی کہ تو ہمارے امام حسین کے پاس جاتا یا رسول اللہ کے پاس جاتا اولاد لینے کے لیے؟ کیا تیری قوم میں کوئی نہیں تھا؟ ہمیں یہ تو جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں۔ تیری قوم جو ہماری دشمن بن رہی ہے، اسی لیے تو بن رہی ہے کہ قیامت تک اس واقعے کو یہاں رہنے ہی نہیں چاہیے، اس لیے کہ جب تک یہ واقعہ رہے گا عیسائیت فقیر بنی رہے گی، امامت امیر بنی رہے گی۔ آپ بیدار ہیں، امامت امیر بنی رہے گی، لہذا عیسائیوں نے پیسے پھینکے کہ اس واقعے کو مٹاؤ تاکہ ہماری فقیری مٹ جائے۔ میں نے کہا کہ بھائی تو کیوں رہتا ہے، جاتا ہی نہیں، تیرے نہیں تھے کیا؟ کہا مسئلہ یہ نہیں تھا۔ اب میں ایک لفظ کہوں گا جو شاید آپ نے سنا بھی ہو، نہ سنا ہو تو آپ سن لیجیے گا۔ یہ واقعہ ہے مباہلے کے دوسرے دن کا۔ یہ جو راہب والا واقعہ ہے یہ مباہلے کے دوسرے دن کا واقعہ ہے۔ جب میں نے اس سے یہ کہا کہ تو گیا کیوں تھا، ارے اس نے کہا چھوڑ، میں نے تو کل ہی دیکھ لیا تھا۔ سوچ چکی ہے، میں نے تو کل ہی دیکھ لیا تھا جب میری پوری قوم کے علماء کی بددعا ان کے سامنے نہ چلی۔ تو دعا ان کے سامنے کیا چلے گی؟ کل تو میں بھی تھا نا، سارے کے سارے سرنڈر ہو گئے۔ میں سمجھ گیا کہ ان کے ہاتھوں میں دم نہیں ہے، یہ تو سارے کے سارے یوں کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ منہ سے کہہ دیں تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائیں گے۔ میں کل ہی سمجھ گیا کہ جتنا دم میری پوری قوم میں نہیں ہے اتنا ان 5 میں ہے۔ جملہ ہے یہ خدا کی قسم، آپ سنے جائیے جیسے چاہیں سنے جائیں، کہ اتنا دم اس 5 میں ہے۔ اسی لیے میں ان کے گھر آیا، میں نے کہا چل بھی ٹھیک ہے، تو آ گیا تھا یار، یہ بات سمجھ میں آ گئی۔ میں نے رسول اللہ سے کہا، میں نے کہا حضور آپ نے کیوں نہیں دیے، حسین سے کیوں دلوائے؟ کہا تو نہیں جانتا، اسے عیسیٰ نے بتایا تھا کہ میں ہوں۔ اسے عیسیٰ نے بتایا تھا کہ میرے بعد ایک رسول آئے گا جس کا نام احمد ہوگا۔ اس کا مطلب عیسیٰ کی بشارت سے یہ مستق آ گیا۔ اب میرے لیے ضروری تھا کہ میں اسے آگے تک پہنچا دوں کہ تو سمجھتا ہے عیسیٰ کے بعد میں دینے والا ہوں، میرا فریضہ ہے کہ میں تجھے بتا دوں میرے بعد بھی کوئی دینے والا ہے۔
کہ اس کو اپنے آدمی کی فقیری دکھائی دیتے ہیں۔ میں نے کہا چلو بھائی ایک دن کے مسلمانوں کو کیا ٹینشن ہوئی، ان کی شوگر کیوں بڑھی اس واقعہ اس میں؟ انہوں نے کہا دیکھتے نہیں ہو واقعے میں کیا لکھا تھا؟ میں نے کہا کیا لکھا تھا؟ جیسے ہی اس راہب نے جا کے رسول اللہ سے کہا کہ یا رسول اللہ میرے اولاد نے، تو آپ نے اس کی پیشانی پہ نگاہ ڈالی اور پیشانی پہ نگاہ ڈال کے کہا کہ تیری تقدیر میں نہیں ہے۔ کیا کہا؟ یاد رکھنا، تیری تقدیر میں نہیں ہے۔ فوراً مسلمان مخالف ہو گیا کہ بھئی اس واقعے کو مٹاؤ۔ کہا کیوں؟ کہا ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ نبی تحریر پڑھنا نہیں جانتا، واقعہ یہ کہہ رہا وہ تو تقدیر پڑھنا جانتا ہے۔ لہذا اس واقعے کی مخالفت کرو گے، اسے مٹاؤ، اس لیے کہ جب تک یہ واقعہ رہے گا پیغمبر کا علم پتہ چلتا رہے گا کہ جو لوح محفوظ کی تحریر پڑھ سکتا ہے وہ پڑھنا نہیں جانتا۔ لہذا انہوں نے کہا کہ بھائی اسے بھی مٹاؤ۔ میں نے کہا چلو کوئی ٹینشن۔ میں نے کہا کہ امام حسین سے کہا کہ آپ نے کیوں دے دیے خواہاں؟ رسول اللہ کے پاس آیا تھا، رسول اللہ دیتے نہ دیتے، آپ نے کیوں دے دیے؟ کہا ہم نے تو صرف اس لیے دے دیے کہ دنیا کو ایک پیغام تو ہم بھی پہنچانا چاہتے تھے کہ ہمارا نانا تقدیر پڑھنا جانتا ہے، ہم تقدیر بدلنا جانتے ہیں۔ ایک بلند ترین صلوات بھیجیں گے۔ تو کیا اکیلے رسول جاتے تو کیا مباہلہ جیت کے نہ آتے؟ جنہیں کافروں نے صادق مان لیا ہو تو میں نے کہا یا رسول اللہ پھر 5 کو لے جانے کا کیا مطلب تھا؟ 5 کو کیوں لے کے گئے؟ کہا تو نہیں جانتا۔ میں نے بیوی سے پوچھا بی بی آپ کے گھر سے باہر آنے کا کیا مطلب تھا؟ کہا میرا ہر قدم سیرت ہے نسوانیت کے لیے۔ یہ تھوڑا کٹھن منزل ہے، یہ مجلس سننے والوں کا بھی امتحان ہے۔ کہ میرا ہر قدم سیرت ہے نسوانیت کے لیے، قیامت تک میری کھینچی ہوئی لکیریں ہوں گی جن پر عورتیں چل کر کامیاب ہوں گی۔ اگر میں آج گھر میں رہ جاتی تو عورتوں کا گھر سے باہر نکلنا حرام ہو جاتا، لہذا میں گھر سے باہر نکلی تاکہ قیامت تک کی عورتوں کو گھر سے نکلنا آ جائے۔ کیا جملہ ہے یہ، خدا کی قسم کوئی مولوی نہیں پڑھے گا کہ عورتوں کو مولوی گھر میں تو داخل کرنا چاہتے ہیں۔ یہ قمر سلطان عجیب مولوی ہے کہ عورتوں کو تعلیم دے رہا کہ عورتیں گھر سے نکلو۔ فاطمہ نے کہا نہیں، میں نکلنے کی بھی تعلیم دے کے جاؤں گی اور گھر میں رہنے کی بھی تعلیم دے کے جاؤں گی۔ وہ فرق اتنا ہوگا کہ گھر سے باہر نکلنا تب بھی میری طرح اور گھر میں رہنا تب بھی میری طرح۔ میں نے کہا بی بی نہیں سمجھا، کہ میں گھر سے باہر بھی نکلی گھر میں بھی نہیں، مگر دونوں جگہ عزت اسلام بن کر آئی۔ کیا اتنا ہی آسان تھا یہ جملہ؟ دونوں جگہ عزت اسلام بن کے آئی۔ جب میں نے دشمنوں میں اپنی عزت نہ کھوئی تو تم اپنے دوستوں میں عزت کو کھو کے آؤ گی، میری طرح نکلو۔ میں نے کہا بی بی کیسے؟ کہ میں جہاں بھی رہی قرآن کی آیت میں رہی۔ ارے کیا جملہ ہے، کیا جملہ ہے۔ میں چادر میں تھی قرآن کی آیت میں، میں گھر میں تھی قرآن کی آیت میں، میں میدان مباہلہ میں آئی قرآن کی آیت میں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عورت کے لیے ہزاروں کروڑوں مجلسوں کے بعد یہ جملہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عورت کے لیے گھر سے باہر نکلنا عیب نہیں ہے، قرآن سے باہر نکلنا ہے۔ سے باہر نکلنا ہے۔ تو میں نے کہا بی بی آپ کو گھر سے نکلنا پڑا؟ کا مسئلہ صدیقہ کا تھا۔ اس کا کیا مطلب؟ کا کم سے کم میں نے گھر سے باہر قدم رکھتے ہی ایک بات تو ثابت کر دی
کہ کل کو کوئی کتنا ہی شور مچائے سب کی سمجھ میں صدیقہ تو آئے گا. میں نے کہا بی بی آپ کو صرف صدیقہ کے لفظ کو ثابت کرنے کے لیے گھر سے نکلنا پڑا. کہا نہیں مسئلہ یہ نہیں ہے. میں نے مباہلے میں آ کر صرف اتنا ہی نہیں بتایا کہ سچا کون ہے, میں نے یہ بھی بتا دیا کہ قیامت تک کا جھوٹا کون ہے. اب آپ کی مرضی ہے, اب آپ کی مرضی ہے. میں کربلا بول رہا ہوں. میں نے کہا بی بی کیسے؟ کہ جو بھی پنجتن کے مقابلے پہ آ جائے. کیا مزید سننا چاہیے تھی؟ جو بھی پنجتن کے مقابلے پہ آ جائے, جب بھی آ جائے. اب آپ بول رہے ہیں جہاں بھی آ جائے, جیسے بھی آ جائے, جھوٹا ہے. آج اگر محمد کے مقابلے پہ آیا تب جھوٹا, کل علی کے مقابلے پہ آیا. ہر دور کے جھوٹے آپ پہچان لیجیے گا, میں لائن لگا دوں گا. پرسوں اگر کوئی میرے مقابلے پہ آ گیا, اب آپ جاگ نہیں رہے ہو خدا کی قسم, پرسوں اگر کوئی میرے مقابلے پہ آ گیا, جہاں آ گیا, جب آ گیا, میں فدق لینے نہیں گئی تھی. مسئلہ فدق کا نہیں ہے, جنت کی مالکہ فدق لینے کیا جائے گی, مگر مجھے دربار میں اس لیے جانا پڑا کہ اگر میں نہ جاتی تو اس کی صدیقیت کو کینسل کون کرتا. مسئلہ فدق کا نہیں تھا. فاتحہ فدق مانگنے جائے گی, مسئلہ حق کا تھا. میں تو اس سے ایک ہی بات پوچھنے گئی تھی. اب تم پتہ نہیں کیا سوچو گے اور کیا نہیں سوچو گے, لیکن بات کو یاد رکھیے گا. میں اس سے یہی پوچھنے گئی تھی کہ مجھے تو آیت نے صدیقہ بنایا ہے, تجھے کون سی روایت نے صدیق بتایا ہے؟ جملہ ہے یہ خدا کی قسم, کیا جملہ ہے یہ؟ کون سی روایت نے تجھے صدیق بنایا؟ میں یہ پوچھنے گئی تھی. اور قیامت تک کے لیے یہی مسئلہ تو تھا جس نے حق کے ولایت علی کو محفوظ کر دیا. ایک صلوات پڑھ دے محمد. حق کے ولایت علی یعنی کیا؟ حق کے ولایت علی یعنی جناب فاطمہ زہرا کا وہ عمل جس کے لیے بیوی نے اپنی ان پسلیوں کو حاصل کر دی. کائنات میں کوئی نہیں ہے جو اہل بیت کے اوپر پڑنے والے مسائل کا سامنا کر سکے. آپ جانتے ہو جناب فضہ نے کیا جملہ کہا؟ جناب فضہ کہتی ہیں کہ جب سے رسول کا انتقال ہوا فاطمہ میں نے تمہیں بوڑھا ہوتے دیکھا. فاطمہ اس عمر میں کوئی ایسا کا سہارا لے کے چل. میں آپ سے کہتا ہوں, مجلس سے سن رہے ہیں آپ, خدا رب عالم آپ کو سلامت رکھے اور اللہ آپ کی اس محنت کو قبول کرے. برابر متواتر امام حسین کو گریہ کرتے ہیں اور گریہ کرنا بھی چاہیے, اس لیے کہ جناب فاطمہ کا رومال ان آنسوؤں کو ڈھونڈتا ہے. جناب امام ششم فرماتے ہیں کہ اگر تمہاری آنکھوں کے مکھی کے پر کی برابر بھی کوئی آنکھ سے آنسو گرا تو ہم اس کا اجر دلائے بغیر تمہیں آگے نہیں بڑھتے. امام فرماتے ہیں کہ اگر کسی کی آنکھ کے آنسو اس کے رخسار پر بہہ کر آ جائیں گے تو ہم محشر میں اس سے کہیں گے کہ تجھے ہمارے درجے میں رکھنے کی ہم خداوند عالم سے سفارش کریں. جناب فاطمہ نے فرمایا تھا نا بابا میں کسی بھی عزادار کو اس وقت تک آگے نہیں بڑھنے دوں گی جب تک میرے بچے پر رونے کا حق اسے دلا نہ دوں. آپ جانتے ہو یہ روایت میں نے محلات ہاشمی کی کسی کتاب میں پڑھی ہے کہ کربلا کے اندر ایک عورت کا جوان بیٹا مارا گیا.
وہ عورت اپنے جوان بچے کو روزانہ شام کو گریہ کرنے آتی تھی، گریہ کرنے آیا کرتی تھی۔ ایک دن وہ گریہ کرنے آئی تو کیا دیکھتی ہے کہ ایک اور خاتون ہے جو میرے بچے کی قبر سے جڑی، میرے بچے کی قبر پہ بیٹھی رو رہی۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ بی بی یہ تو تیرے بچے کی قبر نہیں۔ کہا میں جانتا ہوں، میں جانتی ہوں کہ یہ میرے بچے کی قبر نہیں، یہ تیرے بچے کی قبر ہے، مگر مجھے پتا ہے کہ تیرا جوان مولا گیا، اس لیے مجھ سے برداشت نہیں ہوا اور میں یہاں چلی آئی۔ کہا بی بی آپ کون ہیں اور آپ کیوں آ گئی ہیں؟ کہا اسی قریب میں 3 دن کا پیاسا میرا بچہ بھی ذبح کر دیا گیا تھا۔ وہ عورت کہتی ہے کہ آپ کون ہیں؟ وہ اس عورت کو لے کر آئی اور آنے کے بعد میں کہا میرے اس بچے کا نام حسین ہے۔ ایک مرتبہ وہ کھڑی ہو گئی اور کھڑی ہو کے کہتی کہ بی بی حسین تو فاطمہ کے بیٹے کا نام ہے۔ کہا میں تو دکھیاری فاطمہ، میں دکھیاری فاطمہ ہوں۔ آپ نے محسوس کیا؟ ہاں چیزوں ہمارا اور آپ کا رونا، ہمارا اور آپ کا رونا، میں سمجھتا ہوں کہ جتنا چاہیں آپ گریہ کریں، لیکن جناب امام ششم کا وہ جملہ کبھی نہ بھولنا کہ میرے جد پہ رونے والوں کبھی گھٹ گھٹ کے نہ رونا، اس لیے کہ میرے اجداد کو تڑپا تڑپا کے مارا گیا۔ ہمیں رونا آتا ہے، ہم اپنی آواز کو دبا لیتے ہیں، لیکن جناب سید سجاد نے ایک قصائی سے پوچھا کہ تم نے ہمیں دیکھ کے بکرے کو ذبح کرنا بند کیوں کر دیا؟ کہا مولا آپ سے دیکھا نہیں جاتا ہے۔ کہا کہ میں تجھے رزق حلال سے منع نہیں کرتا ہوں، مگر یہ بتا تم نے ذبح کرنے سے پہلے پانی پلا لیا تھا کہ نہیں پلایا تھا؟ کہا مولا نہیں، میں نے پانی تو پلا لیا تھا، اس لیے کہ آج تک میں نے کسی جانور کو ذبح نہیں کیا، بس ایک مرتبہ چیخ ماری اور چیخ مار کے زمین پر گر پڑے اور آواز دے سن میرے باپ کو پیاسا ذبح کر دیا۔ آج آپ کے سامنے چھوٹے چھوٹے علم آئیں گے۔ آج اس خمسے کی چوتھی مجلس، بچوں کو گھروں میں علمدار بنایا جا رہا ہے۔ 3 گھنٹے اور 4 گھنٹے ہو گئے بچوں کو علم سجاتے سجاتے، ہر بچہ اپنا اپنا علم سجاتا، لیکن میں تمہیں یاد دلانا چاہتا ہوں کہ خیموں میں ایک علم سجا کر رکھ دیا ہے۔ امام حسین نے اعلان کر دیا اس علم کا علمدار کون ہے۔ ایک مرتبہ روایت بتاتی ہے کہ جناب اونا محمد آگے بڑھے، جناب زینب نے روک دیا، جب تک میرا بھائی موجود ہے اس علم کا کوئی علمدار نہیں۔ اللہ اکبر۔ روایت یہ بتاتی ہے کہ یہی وہ علم تھا کہ جب حضرت عباس رن کی طرف چلے تو اس علم کو اپنے بازو کی طرف آویزہ کر کے چلے۔ جناب امام حسین نے دیکھا کہ میرا بھائی عباس اسلحہ سجا کے آ رہا، اور جیسے ہی خیموں کے باہر آئے گلے میں باہر ڈال دیا۔ راوی نے لکھا ہے کہ سب سے ایک مرتبہ ملے، لیکن حضرت عباس سے بار بار ملے۔ بھائی کیا ارادہ ہے؟ کہا مولا میں رن کی اجازت چاہتا ہوں۔ کہا عباس تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو۔ چاروں طرف دیکھا اور دیکھ کے بولے آقا اب وہ لشکر نہیں کرو جس کا میں علمدار ہوں۔ اچھا عباس کیا چاہتے ہو؟ کہا مولا اجازت دیجیے کہ میں اپنے بھائی کو خود اپنے ہاتھوں سے رن میں نہیں بھیج سکتا۔ عباس اگر کر سکتے ہو تو پانی کا اہتمام کرو۔ عزیزوں میں نے روایتوں میں جو جملہ دیکھا ہے یہ میں جانتا ہوں کہ محرم میں بھی مصائب پڑھنے کا اتفاق اتنا اطمینان سے نہیں ہوتا جتنا اطمینان محرم کے بعد ہوتا ہے۔ میں نے یہ جملہ دیکھا ہے کہ حضرت عباس بہت دیر تک جناب سکینہ کی مشق کو سیدھا کرنے میں لگے رہے۔
لیکن مشق اس لیے سیدھی نہیں ہو سکی کہ وہ سوکھ گئی تھی، اور چمڑا جب سوکھ جاتا ہے تو وہ ٹوٹ کے جاتا ہے، جب تک وہ تر نہیں ہوتا سیدھا نہیں ہوتا۔ اب راوی لکھتا ہے کہ حضرت عباس ایک مرتبہ مشق کو ہاتھوں میں لے کے بہت دیر روتے رہے۔ جناب امام حسین نے پوچھا بھیا کیا حال ہے؟ کہ جب مشق کا یہ حال ہو تو بچوں کا کیا؟ ایک ذاکر اہل بیت تھے پاکستان میں، ذوالفقار شاہ، بہترین اپنے وقتوں کے حافظ تھے، حافظ قرآن تھے۔ وہ جب اس موقع پہ آتے تھے تو علم کے، صرف علم کے مسائل پڑھا کرتے تھے۔ میں بھی آپ کی خدمت میں صرف علم کے مسائل پڑھنا چاہتا ہوں۔ روایت بتاتی ہے کہ یہ علم باہر آیا، جیسے ہی علم باہر آیا امام حسین نے کہا بھیا ذرا علم کو جھکاؤ۔ راوی لکھتا ہے کہ مولا نے کچھ مٹایا اور کچھ لکھا۔ جناب سید سجاد سے مدینے میں بشیر نے پوچھا مولا کیا مٹایا تھا، کیا لکھا تھا؟ کہ اس علم پہ لکھا تھا نصر من اللہ و فتح قریب، اور امام حسین نے لکھا انا للہ۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جناب عباس میدان کی طرف جانے لگے۔ عزیزو میں نے کہا ہے آپ سے کہ میں شہادت نہیں پڑھوں گا۔ جناب عباس میدان کی طرف جانے لگے، مگر جانتے ہو امام حسین نے جناب عباس کے جانب پہ دو مرثیے کہے، دو لفظوں میں دو مرثیے کہے۔ پہلا مرثیہ سنیے، پہلا مرثیہ جیسے ہی حضرت عباس کو جاتے ہوئے دیکھ سر جھکا ایک جملہ کہا بھیا وہ آنکھیں سوئے گی جو جاگا کرتی تھی، اور وہ آنکھیں جانے کی جو چین سے سوئے۔ جب اس کا مطلب پوچھا گیا تو مولا جناب سید سجاد نے فرمایا کہ میرے بابا کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ عباس کی ہیبت سے شمر جاگا کرتا تھا، زینب چین سے سوتی تھی، لیکن جب حضرت عباس جانے لگے تو زینب جاگے گی اور ظالم چین سے سوئے گی۔ دوسرا مرثیہ سنیے، جو دوسرا مرثیہ ہے میں اسی پہ مسائل تمام کر دوں گا۔ روایت بتاتی ہے اور اس کے بعد کسی چیز کی ضرورت نہیں رہ جائے گی۔ روایت بتاتی ہے کہ جیسے جیسے حضرت عباس دور ہوتے چلے گئے امام حسین زمین پر بیٹھتے چلے گئے۔ اب جملہ سنیں گے، امام حسین زمین پر بیٹھتے چلے گئے۔ جناب علی اکبر نے پوچھا بابا کیا بات ہے آپ زمین پہ کیوں بیٹھ گئے؟ کہ جیسے جیسے میرا بھائی دور ہوتا جا رہا میری کمر کا درد بڑھتا جا رہا۔ میری کمر کا درد بڑھتا جا رہا ہے۔ اب بس مسائل تمام، دو تین جملے اور بات تمام۔ جناب امام حسین نے کہا اکبر میں نے ہر ایک جوان کی جنگ بلندی سے کھڑے ہو کے دیکھی، لیکن میرے لال اب میری کمر میں طاقت ہی نہیں ہے، تو یہ دکھلا دے کہ عباس کہاں ہے۔ کہا بابا چچا تو نظر نہیں آ رہے؟ کہا اگر چچا نظر نہیں آ رہے ہیں تو کم سے کم علم تو دکھائی دے گا، میرے لال یہ بتاتے کہ علم کہاں ہے۔ بس جناب عباس نے، جناب علی اکبر نے ایک مرتبہ تکبیر کہی اللہ اکبر۔ کہا کیا ہوا بیٹا؟ کہا کہ علم نشیب کی طرف جا رہا ہے۔ ایک مرتبہ امام حسین نے کہا الحمدللہ، اس کا مطلب میرا بھائی نہر میں اتر رہا ہے۔ تو جناب علی اکبر نے پھر تکبیر کہی اللہ اکبر۔ اللہ اکبر کہنا تھا، امام حسین نے پوچھا بیٹا کیا بات ہے؟ کہا بابا علم بلندی کی طرف آ رہا ہے۔ جناب امام حسین نے کہا الحمدللہ، ارے میرا بھائی واپس آ رہا ہے۔ تو ایک مرتبہ جناب علی اکبر نے پھر تکبیر کہی۔ کہا بیٹا کیا ہوا؟ کہا بابا علم مجھ کو لے کہا۔ کہا بیٹا کیا ہوا؟ کہا بابا علم مجھ کو لے کھا رہا ہے۔ کہا اس کا مطلب میرے بھائی کی خیر ہو۔ بس یہ کہہ کے ایک مرتبہ کہا علی اکبر بتاتے کیوں نہیں ہو علم کہاں ہے؟ کہا بابا ایک مرتبہ گیا، دوسری مرتبہ اٹھا، امام حسین نے کمر پکڑ لی۔ اب علی اکبر کہتے ہیں بابا
آواز آ رہی ہے، بھائی میری مدد کرو، میں مجلس کو تمام کرنے جا رہا ہوں، تم نے جتنی ہمت ہو جمع کر لیجیے گا، اور جتنا پرسہ جناب ام البنین کو دینا ہے دے لیجیے گا، جس کے 4 بیٹے کربلا میں شہید ہو گئے، 4 پوتے شہید ہو گئے، 4 نواسے شہید ہو گئے، اس مجلس سے سلام کرنا جناب ام البنین کو، اے مادر گرامی عباس علیہ السلام کی، ہم آپ کو فراموش نہیں کر رہے ہیں، ہم جانتے ہیں آپ کو اپنے نادروں کا غم ہے، ہمارا سلام لیجیے فرش ادا سے۔ میرا آخری جملہ سنیے، امام حسین علیہ السلام اتنا سنتے ہی ایک مرتبہ چلے، جناب علی اکبر نے کہا بابا چچا ادھر نہیں ہے ادھر ہے، اور اتنا کہنا تھا کہ امام حسین نے کہا بیٹا اتنا اور بتا دے، یہ دن ہے یہ رات ہے، میری آنکھوں میں اندھیرا چھا رہا ہے، اے میرے لال میرا بھائی کہاں ہے، میرا شیر کہاں ہے، میرا دلاور کہاں ہے، میرا علمدار کہاں ہے؟ الذین سلموا جان قلب ينقلبون ماتم حسین۔